بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بلا تمہید دعوت دینے امیر مرکزیہ ضلع خانے وال ملتان اور للکار علامہ شہید رحمت اللہ علیہ جناب محترم فضیلت الشیخ بقیت السلف اور ساڑی جماعت دے بہت ہی بڑے عالم دین عالم با عمل جناب فضیلت الشیخ محترم جناب قاری سیف اللہ آبی صاحب انشاءاللہ توڑے سامنے گفتگو فرمان دینے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انت العلیم الحکیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ۔ جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے، منہ تو دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں کہ مرنے کو مسلمان بھول گئے، آزاد تو اب بھی ہوتی ہے، آزاد تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں، اے انور جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ عزیزان محترم، برادران ملت، حمد و ثنا تعریف و تمجید کے طیب اور پاکیزہ کلمات اللہ وحدہ لا شریک کی عظیم ذات کے لیے جو پوری کائنات کا بلا شرکت غیر خالق مالک رازق کے ایک چیونٹی سے لے کر ہاتھی تک ہر ایک چیز کو پیدا بھی کرنے والا ہے، ہر ایک چیز کا نظام زندگی بھی چلانے والا ہے، اس کی حمد ثنا انسان نہ بھی کریں تو کوئی اس کی ثنا اور حمد کرنے والے کم نہیں ہیں، انسان کرے تو اپنی سعادت اور نیک بختی کے لیے کرتا ہے، اس کی حمد ثنا تعریف تمجید کے بعد درود و سلام ہو میرے اور آپ کے حقیقی پیر، حقیقی مرشد، حقیقی رہبر اور رہنما جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جس کے بارے میں کسی نے دل سے کیا خوب بات کہی کہ نازاں ہے جس پہ حسن وہ حسن رسول ہے، دنیا کا حسن جس پہ ناز کرتا ہے، نازاں ہے جس پہ حسن وہ حسن رسول ہے، یہ کہکشاں تو آپ کے قدموں کی دھول ہے۔
اس کی ذات پر انگن اور لا تعداد درود و سلام ہو۔ مجھ سے قبل برادرم خطیب باغ مولانا فاروق عبداللہ صاحب محو گفتگو تھے، یقیناً میرے بعد بھی علماء اکرام کی آمد ہے۔ ویسے میں لاہور میں آتا جاتا تو رہتا ہوں، لیکن وہ میں ڈیمانڈ والا مولوی نہیں ہوں، اس لیے میرا کسی سے بنتی شنتی کم ہے۔ ہم لوگ اللہ کی رضا کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ اپنا حصہ ڈال کے چلے جائیں، لیکن جتنی دیر میری اور آپ کی گفتگو ہو اور ہمارا آمنا سامنا ہو، ذرا جاگ کر چکنے ہو کر بیٹھیے۔ ہم دل سے بولتے ہیں، دلوں میں بات اتارتے ہیں انشاءاللہ اور رسول۔ میں نے قرآن مجید کے جس مقام کو پڑھا ہے، یہ 21ویں پارے کی پہلی آیت کا ایک حصہ ہے۔ آپ کی کانفرنس کا عنوان بہت خوبصورت ہے، شان رب العالمین کانفرنس۔ میں نے اسی حوالے سے کچھ 2000 گزارشات آپ کے سامنے رکھ لی ہیں۔ پہلی گزارش تو میری یہ ہے، اللہ ہمارا خالق ہے اور ہم اس کی مخلوق ہیں۔ اس نے ہماری سمت درست رکھنے کے لیے، ہمارے ماحول کو درست رکھنے کے لیے، ہمیں رشتوں کا تقدس سمجھانے کے لیے، ہم نے معاملات زندگی چلانے کے لیے اپنے محبوب کو بھیجا، جو پیغمبر اور رسول بن کر آیا، اور پھر بھی اس تشنگی اور پیاس کو ختم کر کے اللہ نے آسمان سے اپنی کتاب قرآن مجید فرقان حمید کو بھیجا۔ کتاب کتنی سچی ہے، صاحب کتاب کتنا سچا ہے، وہ اس بات سے اندازہ لگایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن مجید کو، میرے جملوں کی طرف توجہ کرو گے تو بات سمجھ آئے گی، اللہ نے پورے قرآن کو، قرآن کے ایک ایک جملے کو محمد کی زبان سے گزار دیا ہے۔ آپ بولتے جاتے قرآن بنتا جاتا۔ اس لیے اللہ کے فضل و کرم سے مسلک اہل حدیث چاند کی طرح روشن ہے، سورج کی طرح چمکدار ہے، آسمان کی طرح رنگ بھرے ہوئے ہیں، اس میں پہاڑوں کی طرح مضبوط ہے، کیونکہ اس کی بنیاد اللہ کے قرآن پر ہے جو شک اور شبہ سے پاک ہے، محمد کے فرمان پر ہے جو شک اور شبہ سے پاک ہے۔ یہاں تک تمام مسالک اس بات سے متفق ہیں، متحد ہیں کہ اللہ کی کتاب سچی کتاب ہے، اس کا محبوب سچا محبوب ہے، اس کی بات سچی بات ہے، جس کے بارے میں اکثر کہا کرتا ہوں، بڑے بڑے پروگراموں میں بالغ کی رحمت سے میں یہ کہا کرتا ہوں کہ کائنات کا نظام درم برم ہو سکتا ہے، سورج بدل کر طلوع ہو سکتا ہے۔ نوٹ کریں میرا ایک ایک جملہ، میری ایک ایک گزارش نوٹ کریں۔ کائنات کا نظام درم برم ہو سکتا ہے، سورج بدل کر طلوع ہو سکتا ہے، احد پہاڑ اپنی جگہ سے بدل سکتا ہے، مگر میرے محمد مصطفیٰ کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا، آپ کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ جو آپ نے فرما دیا وہ حق ہے، جو آپ نے حکم نامہ جاری فرما دیا وہ حق اور سچ ہے۔ یہ میری بات یہی بس نہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا کہ جب آپ بات کرتے ہیں، بولتے ہیں، ہم آپ کی ہر بات نوٹ کرتے ہیں، کبھی آپ غصے میں ہوتے ہیں، کبھی خوشی میں ہوتے ہیں، کبھی مزاج کے موڈ میں ہوتے ہیں، اور کبھی ریلیکس موڈ میں ہوتے ہیں۔ ہم آدمی ہر بات نوٹ کرتے ہیں، کیا کر لیا کریں، کہا لکھ لیا کرو،
میری ہر بات لکھا کرو، ما اقول الا الحق، میرا رب حق کے علاوہ میری زبان پر کوئی بات جاری ہی نہیں ہو رہی۔ اگر کسی کے بارے میں یہ گارنٹی اور ضمانت موجود ہے، کعبہ کے رب کی قسم، میں اور میرے علماء ایک سیکنڈ بھی نہیں لگائیں گے، اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ دنیا میں پیر بہت گزرے ہیں، دنیا میں امام بہت گزرے ہیں، دنیا میں دانشور بہت گزرے ہیں، دنیا میں بینے بہت گزرے ہیں، مگر سب اپنے استادوں کے محتاج، اپنے اسباق پڑھانے والوں کے محتاج۔ میرے رب نے میرے اور آپ کے محبوب کے بارے میں فرمایا، سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ، تیرا زمین پر کوئی استاد نہیں، تجھے پڑھائے گا تو آسمان والا پڑھائے گا جس کو تو کبھی بھول بھی نہیں پائے گا، جس کو تو کبھی بھول بھی نہیں پائے گا۔ ہم یہ کہتے ہیں اپنے محبوب کو اللہ نے پڑھایا ہے، صرف ایک جملہ پڑھانے کا نہیں، ایک اور جملہ بھی آپ کی نظر کر رہا ہوں۔ سنا ہے کہ اہل لاہور بڑے باذوق ہوتے ہیں، ایک اور جملہ آپ کی نظر کر رہا ہوں۔ اللہ نے صرف اپنے نبی کو پڑھایا ہی نہیں، اپنے نبی کو سنبھالا بھی ہے۔ پہلے سنبھالا پھر پڑھایا۔ ایک اور جملہ آپ کی نظر کرتا ہوں، ایسا کردار دیا، علماء سے پوچھیں، جب آپ کی شادی اماں جی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی، آپ کی عمر 25 سال تھی، نبوت 40 سال میں آئی۔ 15 سال پہلے کی بات ہے کہ ماں خدیجہ نے اپنے غلام سے پوچھا، جس کے ساتھ گیا تھا اس کو کیسا پایا ہے؟ ہائے ہائے، اس کو کیسا پایا ہے؟ وہ کیسا بولتا ہے؟ وہ کس طرح تولتا ہے؟ اس کو کیسا پایا ہے؟ کہا بی بی کیا بتاؤں، میں جب سے اس کے ساتھ گیا ہوں اس کی ایک ایک ادا کو دیکھتا ہوں، وہ جب بولتا ہے تو منہ سے پھول گرتے ہیں۔ کوئی لیڈر تو ایسا دکھا دو، کوئی محبوب تو ایسا دکھا دو جو بولے تو اس کے منہ سے پھول گریں، جو تولے تو دنیا اس کے تول پہ متفق ہو جائے، جو کہے تو دنیا اس کو صادق الامین کہہ دے۔ کوئی ایسا پیر پیش کرو، اور کوئی ہے بھی نہیں۔ اگر اس کائنات میں ملے گا تو وہی ملے گا جس کی طلب حضرت موسیٰ کرتے گئے، جس کے لیے حضرت عیسیٰ مانگتے رہے، جو اس امت کے حصے میں آیا، اس پر اللہ نے آسمان سے کتاب اتاری ہے۔ اس کتاب میں اللہ نے کیا فرمایا؟ او لوگوں، اپنے رب کو یاد کرو، اپنے پروردگار کو یاد کرو، اپنے رب کا تذکرہ کرو، اپنے رب کا ذکر کرو، اور دل سے کرو۔ ذکر کرنے والے بہت ملیں گے، کوئی گردن ہلا کر کرتا ہے، کوئی چہرے پہ پٹیے سجا کر کرتا ہے، کوئی آنسو بہا کر کرتا ہے، کوئی نشان لگا کر کرتا ہے، کوئی ہو کا نعرہ لگا کر کرتا ہے۔ میرے رب نے کہا مجھے تیرے اس ذکر کا فکر ہے کہ زبان تیرا میرے رب کا ذکر کر رہا ہو، دل اس کی تصدیق کر رہا ہو، ایسا ذکر کر۔ اور اگر سن لو، میں رب یہ تمہیں فرما رہا ہوں، اگر تم نے مجھے بھلا دیا تو پھر بات برابر کی یہ ہے کہ پھر میں بھی تم کو بھلا دوں گا۔ فیصلہ اپنے ضمیر سے پوچھ کے کر لو۔ ہم نے اگر رب کو بھلا دیا تو اس کا کیا نقصان ہے؟ اس کو یاد کرنے والے تھوڑے ہیں، اس کا ذکر کرنے والی تھوڑی مخلوق ہے۔ فرشتے شمار میں نہیں آتے، اڑنے والے پرندے شمار میں نہیں آتے،
شجر شمار میں نہیں آتے. اور اگر اس نے ہمیں بلا دیا خدا کی قسم ایک قدم بھی ہم نہیں اٹھا سکتے. میرے ان بھائیوں سے پوچھو میرے رب نے کیسا پیارا چیلنج کیا ہے قرآن میں. قرآن سے ہم اگر محبت کرنے والے بن جائیں, قرآن سے ہم پیار کرنے والے بن جائیں, قرآن ہمارے مسائل کا حل ہے. میرے رب نے کہا پانی پیتے ہو نا, میں رب اس پانی کو کڑوا کر دوں تو کوئی ہے میٹھا لانے والا؟ بلا دو, سب کو بلا لو, کوئی اس کو میٹھا کر سکتا نہیں کر سکتا, تو پھر اللہ کو کیوں بلاتے؟ میرے رب نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے رب کو بھلا دیا, جنہوں نے رب کو بھلا دیا. ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ. اور جو مجھے بھلاتا ہے پتہ ہے اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ قرآن نے کہا دوسرا انجام وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. یہ دوسرا انجام, جو مجھے بھلائے گا نا میں اس کا معاشی نظام تنگ کر دوں گا. کتوں سے دل بہلانے والے گندے حکمرانوں, کیا تمہیں اس مخلوق کو پیدا کرنے والا یاد نہیں؟ کب اس نے کہا کہ تم میرے کتوں کو پالو؟ اس نے کہا جو تمہیں نظر آتے ہیں تم ان کو پالتے ہو, میں جو پہاڑوں کی تہوں میں چھپی ہوئی چیزیں ہیں میں رب تو ان کو بھی پالتا ہوں. تمہیں نظر آتے ہیں تم ان کو پالتے ہو, ان کو روٹی دیتے ہو. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. یہ ہے رب العالمین, یہ ہے رب العالمین. سنیے گا, یہ ہے وہ رب جو زمینوں کا رب ہے, آسمانوں کا رب ہے, جنوں کا رب ہے, انسانوں کا رب ہے, اپنوں کا رب ہے, بیگانوں کا رب ہے, درندوں کا رب ہے, حیوانوں کا رب ہے, سب کا رب ہے. اس نے آسمان سے ہماری رہنمائی کے لیے ایک چن کر محبوب بھیجا جس کے بارے میں قرآن نے کیا کہا؟ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى. ادھر بھی حق کہتا ہے, سچ بولتا ہے. قرآن اس کی طرف اشارے کر کے کہہ رہا ہے هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا. وہ اللہ ہے جس نے کائنات کے اس نظام کو درست رکھنے کے لیے اپنے محبوب کا انتخاب فرمایا. جب یہ ساری دنیا اس بات پر متفق ہے تو پھر میں آپ کی وساطت سے پاکستان کے دل میں بیٹھ کر یہ کہنا چاہوں گا, اگر تم اس بات پر متفق ہو تو فقہ حنفی کے تقاضے چھوڑو, فقہ جعفری کا پروپوگنڈا چھوڑو, رضائی سوچ کی بات ختم کرو, ملحد و پیر کا پیچھا چھوڑو. کعبہ کے رب کی قسم اہل الحدیث کا اگر ایک بچہ بھی زندہ رہا تو اس کی صدا قیامت تک یہ آتی رہے گی کہ اس ملک میں آئے گا تو رب کا قرآن آئے گا, میرے محمد کا فرمان آئے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, شان رب العالمین.
شان رب العالمین مولانا سیف اللہ عابدی صاحب. ہماری بات نہیں، ہماری بات نہیں ہے. علماء سے پوچھو وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ. ہماری بات نہیں، یہ اللہ کی بات، یہ دین ہے. سرکار دو عالم سے دین لو، رب کے قرآن سے دین لو جن کی گارنٹی یہ ہے، اور ذکر بھی وہی قابل قبول ہے جو محمد کی زبان سے نکلا ہو. ایک مولوی صاحب نے ایک جنازے پہ ہمارے کھڑے ہوئے کہنے لگا یہ بھی درود پڑھ لیا کرو، یہ بھی پڑھ لیا کرو. میں نے کہا جو پہلے والا بتایا ہے وہ تیرا بنایا ہوا ہے، جو بعد میں بتایا ہے وہ مصطفیٰ کا فرمایا ہوا ہے. کیا تو محبوب سے اتنی محبت کرتا ہے، اپنے ملا کے درود کو ترجیح دیتا ہے، جس درود پر صدیق جانے دیتا رہا اس کو پیچھے کرتا ہے، جس کے ایک ایک جملے پر صدیق قربان ہوتا رہا، سبحان اللہ ماشاءاللہ، کیا اس کو پیچھے چھوڑتا ہے؟ حضرات گرامی قدر، یہ ناانصافی، یہ ظلم، یہ جبر وہ وقت بیت چکا ہے، اب ہم نہیں ہونے دیں گے، اب ہم نہیں ہونے دیں گے یہ. اس لیے میرے بھائیوں ذرا توجہ کیجئے، اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، لیکن وہ ذکر کتاب و سنت سے ہو، وہ کلمہ جو ہے میری اور آپ کی زبان سے نکلے وہ کتاب و سنت سے ہو. تو اللہ فرما رہے تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے ہمیں بھلا دیا، اور جو ہمیں بھلا دیتے ہیں ہم ان کو بھلا دیتے ہیں. اور جو میں رب ہوں، میں تو وہ ہوں جو علیم بذات الصدور ہوں، جس کا نام لے کر کھاتے ہو، جس کا نام لے کر پیتے ہو. شاید تم نے زمینوں میں ایسے بنائے ہوں گے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان اوصاف کا مالک میرا اللہ ہے، یہ اوصاف کسی اور میں شامل نہیں ہو سکتے. جو مقام و نبوت و مرتبہ میرے رب نے محبوب کو دے دیا ہے وہ کسی اور میں حصے میں نہیں آ سکتا. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کرو، ضرور کرو، مصطفیٰ سے پوچھ کر کرو، نبی سے جان کر کرو، تاکہ تمہارے وہ جملے جو پیغمبر کی زبان سے نکلے ہوئے، ہم نے کہا ٹھیک ہے تم نے بہت درود پڑھے ہوں گے، تم نے بہت درود دیکھے ہوں گے، یہ درود لکھی ہے، یہ درود ہزاری ہے، یہ درود کروڑی ہے، یہ درود رب پتی ہے. تم نے بڑے جملے، بڑی کتابیں لکھی ہوگی، بڑی کی نسبت پیروں کی طرف کی ہوگی، بڑوں کی طرف کی ہوگی، لیکن سن لو کعبہ کے رب کی قسم ساری دنیا کے متقی، تقوی والے، علم والے، پرہیزگار، پیر، مرشد، تمہارے غوث، تمہارے عرب پتی بھی آ جائیں، کعبہ کے رب کی قسم ان لفظوں کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے جو لفظ میرے محمد کی زبان سے نکلے. اگر کوئی کر سکتا ہے تو لاؤ پیش کرو. ان جملوں کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ اس لیے میرا رب فرما رہا ہے مجھے بھولنا نہ، جو مجھے بھلاتا ہے میں اس کو بھلا دیتا ہوں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ اس ذکر کے لیے جس بات کی طرف توجہ دی ہے وہ انسان کا دل ہے. اللہ کا ذکر کرتے ہوئے دل کی کیفیت کو کیسا رکھنا ہے؟ دل کی کیفیت میں شرک کی طرف ہو، دل کی کیفیت میں بدعت کے متعلق لچک ہو. میں نے بڑا فکرہ نہیں بولا، مختصر فکرہ بولا ہے. بدعتی نہیں کہہ رہا کہ وہ بدعت کر رہا ہو،
جس دل میں بدعت کی خواہش بھی ہو رب کو اس کا ذکر بھی منظور نہیں، اور جس کے دل میں شرک کی روش بھی ہو، اشارہ بھی ہو، اللہ کو کیا ضرورت ہے تمہارے ذکر؟ اللہ کا ذکر کرنے والے کوئی کم ہے؟ نہیں تو سن لو، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کیا کوئی کمی؟ وہ سب کچھ. میں نے بڑے لوگوں کی باتوں کو پڑھا، دیکھا، غور کیا. مجھے ایک بات تو پیر کی سمجھ آئی، ویسے کچھ اس کی باتیں بھی بڑی حقائق کے قریب ہوتی ہیں. پیر نصیر بخش صاحب گولڈا شریف والے کچھ باتیں وہ حقائق کے قریب کرتا ہے، شاید آپ میں سے کلپ سلپس کسی نے سنے ہوں، لیکن ایک بات اس نے بڑی اخیر کی ہے، میں آج آپ کی نظر کرتا ہوں. اس نے کمال کر دیا. کہتا ہے سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو. یہ بات ذوق لوگ ہی سن سکتے. سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ کس سے مانگیں کس سے مانگیں کس سے مانگیں، کہاں جائیں کس کو کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ کوئی ہے ہی نہیں. کس کو یاد کریں، کس کا ذکر کریں، کس کا کریں؟ جو کبھی دوپہر کو سو جاتا ہے، کبھی رات کو سو جاتا ہے، کبھی کروٹ نہیں بدلتا، کبھی لوگ اس کو نہلا رہے ہوتے ہیں، کبھی اس کو کندھے پر اٹھا رہے ہوتے ہیں، کبھی اس کو قبر میں دفنا رہے ہوتے ہیں، کبھی اس پر مٹی ڈال رہے ہوتے ہیں. وہ تو سو جاتے ہیں. کوئی عارضی نیند سوتا ہے، کوئی زندگی بھر کی نیند سو جاتا ہے. جس کو میں بات کر رہا ہوں، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. نعرہ العالمین، نعرہ تکبیر، شامل العالمین، مولانا سعد العابد صاحب. جس کی میں بات کر رہا ہوں وہ سوتا بھی نہیں، اللہ کی قسم اکتاتا بھی نہیں. کیسا رب ہے؟ اکتاتا بھی نہیں، ایسا رب. اس سے آپ جتنا چاہے مانگے. میرا پنجابی میں شعر پڑھنا کوئی اتنا ذوق نہیں ہے، لیکن وہ فاروق صاحب نے بڑے کمال کر دی تھی. میں ایسے ان کی نظر دو جملے کر رہا ہوں، پھر اس بات کو آگے چلاتے ہیں. میرا اتنا پنجابی میں اشعار پڑھنا ذوق نہیں ہے، لیکن میں ایسے ان کے جملوں کی تائید کے لیے کر رہا ہوں. ہدایت لبنا چانائے قرآن واللہ، نالے سونے نبی دا فرمان سینے لا. کسے فوت شدہ ولی دی گور تو نہ مانگ، اللہ کو لو ہور مانگ، ہور مانگ، ہور مانگ، ہور مانگ. کمزور عقل والیا کمزور تو نہ مانگ، اللہ کو لو ہور مانگ، ہور مانگ، ہور تو نہ مانگ. کمزور عقل والیا کمزور تو نہ مانگ. منگن والا ویکھو سارا جگ جے، عطا کرن والا میرا کلا رب جے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. جب تک قوم شرک سے بیزار نہیں ہوتی وہاں اللہ کی برکت اور رحمت نہیں آ سکتی. بے شک بے شک. شرک بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے. ہمارا اسلاف بھی محنت کر رہے ہیں، علماء بھی کر رہے ہیں، لیکن جب ایسے حکمران آ جاتے ہیں جنہیں دین نام کی پہچان ہی نہیں ہوتی تو وہ پھر شرک ہی کریں گے اور کیا کریں گے. وہ اس کو ایک اتفاق سے جو اس کی آج کل بی بی وہ ہمارے علاقے کی ہے،
اس نے کہا میں اور کچھ نہیں کیا تو میں نے اپنے خامد کو ایک تحفہ دے دیا ہے کہ وہ زندگی بھر قبروں پہ سجدہ کرتا رہے گا. یہ تحفہ اس کی بیوی نے اس کو دیا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہاں سنو گا، سنیے ذرا توجہ کیجیے. منگن والا ویکھو سارا جگ جے، عطا کرن والا میرا کلا رب جے. تو ہر ویلے اسے شاہ زور تو ہی مانگ، کمزور عقل والیا کمزور تو نہ مانگ. اللہ کو لو ہور مانگ، ہور مانگ، ہور مانگ. کمزور عقل والیا کمزور تو نہ مانگ. ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولئک هم الفاسقون. ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے رب کو بھلا دیا. اور جو رب کو بھلا دیں رب پھر ان کو بھلا دیتا ہے. جو اللہ کو نہیں بھلاتے پھر رب ان کے ساتھ کیا کرتا ہے کہ امیر امہ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پلٹ کر واپس آتے ہیں تو آقا نے کہا ابن جراح کیسا سفر گزرا ہے؟ کہا آقا سب کچھ ختم ہو گیا تھا. امام ترمذی نے لکھا سب کچھ ڈوب گیا تھا، مال ختم، کھانے کی اشیاء ختم. پھر کیا ہوا؟ ہم نے ایک مچھلی پکڑی، اس کو کاٹا، اس کو بھونا، اس کو کھایا، جی بھر کے کھاتے رہے. ایک چھوٹا سا ٹکڑا آپ کے لیے بھی لائے ہیں، توجہ کیجئے. جیب سے نکالا، آقا کے سامنے رکھا، آقا نے اٹھایا، بسم اللہ پڑھ کر کھایا. کھانے کے بعد فرمایا الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. یا اللہ تیری تعریف، یا اللہ تیری تعریف. میرے یار پھرتے دنیا میں کھانا جنت کا کھا رہے، کھانا جنت کا کھاتے ہیں. ایسے بنو. کیوں بھولے نہیں ہیں رب کو؟ جو بھول جاتے ہیں وہ محروم ہو جاتے ہیں، جو یاد رکھتے ہیں وہ مزے سے کھاتے ہیں. اس کو یاد رکھو. اللہ اکبر. بات کہیں ادھر ادھر نہ چلی جائے. والا ذکر اللہ اکبر. اللہ کی یاد بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے. اللہ کو یاد رکھنا، اللہ کو یاد رکھنا. ذکر اذکار میں چلتے پھرتے بیٹھتے اٹھتے جن کا ہر موڑ پر کوئی کرنی برنی والا ہو، کہیں کوئی عزت علی اجمیری ہو، کہیں بابا فرید الدین ہو، پنڈی کی طرف چلی جاؤ تو وہ سرکار ہو، سندھ کی طرف ہو تو کوئی امام بری ہو، ہائے ادھر چلے جاؤ تو تمہارے کوئی سیون ہو، کوئی غازی ہو. تم نے ہر موڑ پر اپنے ماننے والے بنائے ہیں. اہل حدیث میں تجھ کو سلام عقیدت پیش کر کے تیرا نام خوشی پہ سلا دے رہا ہوں کہ تو نے قوم کو جو سبق دیا یہ اللہ کے نام پر مٹنا جانتے ہیں، مصطفیٰ کے نام پر کٹنا جانتے ہیں. تیسرا کوئی اور در ان کو نظر نہیں آتی. یہ کہتے ہیں اللہ کو پوجو مصطفیٰ سے پوچھو. دین یہ جو آقا نے فرمایا وہ کرو، اور جو آقا نے نہیں فرمایا وہ نہیں ہو سکتا. فرمایا سن لو وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. وہ لوگ جو میرے ذکر سے منہ اعراض کر لے گا، جو میرے ذکر سے منہ پھیر لے گا. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. میں جب اس کو قیامت کو کھڑا کروں گا وہ اندھا ہوگا، اس کو کچھ نظر نہیں آتا ہوگا. وہ کبھی ادھر دھکے کھائے گا، کبھی ادھر دھکے کھائے گا، ادھر سے گھٹنے زخمی کرائے گا، دھکے کھاتا کھاتا جہنم میں چلا جائے گا. اگر جہنم سے
سے بچ کر جنت میں جانا چاہتے ہو پھر دنیا میں اللہ کو یاد کرنا پڑے گا، رب کا ذکر زبانوں پر لانا پڑے گا، دل کے ساتھ اس کی تصدیق کرنی پڑے گی۔ پھر کتنا قیمتی بندہ بن جاتا ہے جب جو اللہ کو یاد رکھتا ہے۔ اس کی بھی قرآنی سے ایک مثال لے لو۔ نبی علیہ السلام کے پاس بڑے بڑے چودھری، بڑے بڑے مالدار بیٹھے ہوئے ہیں۔ آقا کی خواہش بڑی نیک ہے، یہ لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں، مسلمان ہو جائیں، اسلام مضبوط ہو جائے۔ مالدار ہیں، چودھری ہیں، خرچ کریں گے، ایک دبا کے رکھیں گے قوموں کو۔ ہائے ہائے، جب یہ محفل گرم ہوئی نا، آقا کی وہ میٹھی میٹھی آواز عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں بھی پڑ گئی۔ وہ ادھر سے آتے ہوئے پیار سے کہتا ہے علمنی یا رسول اللہ، لیکن ایک مسئلہ تو بتاؤ۔ اب میری طرف ذرا توجہ رہے، ایک مسئلہ تو بتاؤ۔ آقا نے تھوڑا سا چہرے کا رخ ایسے کیا ہے، اس نے کہا آواز ادھر سے آتی، وہ دوسرے رخ سے آ کر کہنے لگا علمنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول نے تھوڑا سا رخ ایسے کیا ہے۔ کتنی دیر لگی ہے، سیکنڈوں کی بات ہے۔ آسمان سے جبریل دوڑتا ہوا آیا، میرے محبوب یہ تو میرا ہے جو میرے لیے دیواروں کے ساتھ ٹکرے کھاتا کھاتا گھٹنے زخمی کراتا میرے گھر میں میرے آگے جھکنے کے لیے آتا ہے۔ آپ نے چہرے کا رخ اس کو دیکھ کر کیوں بدلا ہے؟ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، یہ ہے قیمتی بندہ۔ میرے محبوب اس سے رخ کیوں بدل لیا ہے؟ اس کو تو پیار سے دیکھو۔ اور بھائی وہ فرماتے ہیں بس کیا پیغمبر کا چہرے کا رخ بدلنا تھا، میری تو موجیں لگی۔ پہلے تو کبھی کبھی ملتا تھا، اب جب آتا ہوں آقا جفا ہی ڈال لیتے تھے۔ آپ عبداللہ میرے سینے سے لگ جائے۔ زندگی بھر میرے رب نے مجھے کبھی ڈانٹا نہیں، ڈانٹ کا جملہ بولا ہے تو نبینے کے لیے بولا، اور تو نبی نہ ہو کر اللہ کی قسم نہ اس کے دل میں کبھی شرک کا خیال آیا، نہ بدعت کی سوچ پیدا ہوئی۔ تو 1000 دانے کی تسبیح لے، روزانہ کر، صبح کر، دوپہر پر تو سبز کپڑا لے اپنے مرنے والے پہ ڈال، تو درباروں پہ تمالے ڈال، درباروں پہ کپڑے ڈال، کعبہ کے رب کی قسم اس ذکر کا کوئی فائدہ نہیں جو دل سے ذکر ہوگا۔ من قال لا الہ الا اللہ خالصۃ فی قلبہ دخل الجنہ، جو ایک جملہ دل سے ادا کر لے گا اللہ جنت کا مالک بنا دے گا۔ اس جملے کو شرک سے پاک کر۔ شرک کا کیا تعلق؟ تیرا پیر کہہ رہا ہے، میں نے ابھی اپنے باب شمشام کی تو بات ہی نہیں کی، میں نے تو ابھی الفت کی بات ہی نہیں کی ہے، اس نے تو اس سے بھی زیادہ جھنجھوڑ کر کہا ہے۔ پھر فاروق صاحب کہہ دیں گے کہ پنجابی کو ٹچ کیسے کر لیا ہے، اس نے تو اس سے بھی زیادہ جھنجھوڑ کر کہہ دیا۔ سعید الفت نے بطن ماں دے اندر بھی مہمانی تیری، الفت کیا کہنا، اللہ تجھے جنت میں کروڑ کروڑ راحت نصیب فرمائے۔ بطن ماں دے اندر بھی مہمانی تیری، کنہیں کیتی دس اوتھے نگاہ بانی تیری، کنہیں تینوں اوتھے رزق سی پہنچایا، ہدیروں باہر سلامت لے آیا، کدے فضل دے نال دس جیندہ رہے ہوں، جدو دند نہیں سنتے دودھ پیندہ رہے ہوں، کنے تینوں چھوٹیوں ہے وڈا بنایا، تو دے احسان دا دس کی مل پایا، جے قدرتو ہو جاوی ایک کک کانی، کٹی ہو کے آ جاوے پیران دی ڈھانی، گرو سارے آ جان ہر گردہ چیلا، پورا زور لاوے ہکیلا ہکیلا، کدھی بن سکے گا نہ ایک کک دا ڈیلا، نکلی ڈیلا جے بناوی دوے گا، اندے بچ کچھ بھی نظر نہیں پوے گا، بناون والا پھر بھی قیمت لوے گا، جنہیں تینوں مفت وچ ہے سب کچھ عطایا، تو اندے احسان دادا سکیم البایا۔ کتنے احسان ہیں اس کے گنے نہیں جا سکتے،
شمار نہیں کیے جا سکتے. اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ ہمارے جو بڑے پیر گزرے ہیں نا انہوں نے دل کی بڑی صفائی کی ہے. ہمارے اہل الحدیث میرے خطبہ میرے بھائی دل کی طرف توجہ نہیں دلاتے. دل کی سب سے زیادہ جس نے صفائی کی ہے وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں 3 دعائیں بتا رہا ہوں, جاؤ دنیا کے دانشور کو اکٹھا کر لو, کوئی ایسے 3 جملے لا کے دکھا دے. میرے پیغمبر ایک لمحے پر فرما رہے یا مصرف القلوب صرف قلوبنا الی طاعتک. او دلوں پہ کنٹرول کرنے والے, تیرا دل تو ٹھک ٹھک لگتا ہے, تیرے دل کے اندر تو کوئی اور بولتا ہے. سن لے, ہمارے دل کے اندر نہ پاک پتر والا بولتا ہے, نہ لاہور والا بولتا ہے, نہ اجمیر والا بولتا ہے, نہ کلندری بولتا ہے, نہ چشتی بولتا ہے, نہ قادری بولتا ہے. ہماری زبانوں پر اگر بولتا ہے یا رب کا قرآن بولتا ہے یا محمد کا فرمان بولتا ہے. ہم ادھر ادھر دیکھنا گوارا ہی نہیں کرتے. میں نے گلستان میں جا کر ہر گل کو دیکھا, میں نے سب کو دیکھا ہے. میں نے گلستان میں جا کر ہر گل کو دیکھا, نہ تیری سی رنگت نہ تیری سی بو ہے. نکل جائے جا تیرے قدموں کے نیچے, یہی دل کی آرزو یہی جستجو ہے. اور میں قائد ملت سلفیہ علامہ پروفیسر ساجد میر صاحب کی زبان سے کہہ دوں, وہ کبھی کبھی بڑے مزے سے کہتے ہیں, بڑے پیارے جملے کہتے ہیں, بڑے مزیدار جملے کہتے ہیں کہ تو الفت غیر دل سے کھو نہ سکا. ہائے ہائے, تو الفت غیر دل سے کھو نہ سکا, میں غیر کا ہو جاؤں یہ مجھ سے ہو نہ سکا. کہ میں محبوب کو چھوڑ دوں, میں ساقی کوثر کو چھوڑ دوں, میں اس کی چھوڑ دوں جس پہ صدیق کیسے تڑپتا رہا کہ نگاہیں بھر کے دیکھی تو ایڑیوں کے نیچے سے ہجرت کی رات ہلکا ہلکا خون سم رہا تھا. صدیق طرف اٹھا, وہ بدماشو تم اس کے خلاف پھونکتے ہو, اس صدیق کے خلاف جس پہ اسی نصیر بخش نے, پیر نصیر بخش نے ایک بڑا خوبصورت فکرہ کہا تھا روضہ انور پہ کھڑے ہو کر کہ نہ مانے سے لب پہ ابو بکر عمر کا تو بگڑتا ہے. آئے ہے فاروق صاحب, نہ مانے سے لب پہ ابو بکر عمر کا تو بگڑتا ہے, وہ پہلو میں سلائے ہوئے. دیکھ ادھر لیٹے ہوئے, یہ رب کو یاد کرنے کی کمال ہے. حضرات گرامی قدر, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب سرور کونین کی زخمی ایڑی کو صدیق نے دیکھا تو طرف اٹھے, تڑفے, سامنے سے آ کر کہتے ہیں محبوب محبوب یہ میرے کندھے ہیں, کندھوں پر بیٹھ جاؤ, میں اٹھاؤں گا آپ کو. کیوں پاؤں سج گئے تیرے کس لئین کندھے میرے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. کیوں, کیا ہوا میرے محبوب, آؤ نا, میں نوکری کے لیے, میں نوکر, میں خادم. جاؤ رب کو ماننے والوں کی باتیں دیکھو. کہ جب گھر میں آقا آئے تو کہا صدیق ذرا الگ ہو کر تو بات سن. اہل حدیث ذرا غور سے سننا جملہ, الگ ہو کر میری بات تو سن. کہا محبوب ان سب کے سامنے کہہ دو یہ ابو بکر کی نسل ہے, یہ کٹ تو سکتی ہے مگر آپ سے نا انصافی نہیں کر سکتی, آپ کا راز فاش نہیں کر سکتی. کٹ تو سکتی, کٹ تو سکتی ہے. پھر کیا وفا تھی کہ کندھا بھی حاضر ہے, سب کچھ حاضر ہے, اور پوچھتے کیا ہیں
کیوں پاؤں سج گئے تیرے کس لین کندے میرے اے حاضر ہے اسواری اج یار صدیق تیاری ساڈی ازلا تو ہے یاری سارا بار میں سر تے چیسا نالے لگیاں توڑ نویسا کرسا خدمت میں عمرہ ساری. آؤ میرے محبوب جنہوں نے محبوب کے قدم پہ زمین پر نہ لگنے دیے جو ایک فکرے کے بدلے حضرت خبیب سے کہا گیا تھا کہ یہ کہہ دو کہ اس پھندے پر میرا محبوب ہو میری جگہ کہا اسے گلے میں ڈال لو یہ گلا کٹنا تو منظور کر لے گا مصطفیٰ کے بارے میں اس طرح کا جملہ بولنا ہم نے تو ان کو مانا ہے. بات ادھر ادھر نہ چلی جائے ذرا توجہ کیجئے. والا ذکر اللہ اکبر. آقا نے پہلی دعا فرمائی اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین کی طرف مائل کر دے. پھر کہا یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اور پھر تیسری دعا اللہم طہر قلبی من النفاق. تو صرف یہ کہتا ہے کہ دل دریاؤں سمندروں ڈونگے اس کی گہرائی کس نے چیک کر دیا اس کے گہرے پن کی ضرورت کیا ہے. تیرا میرا شاید فکرہ الٹ ہو جائے گا. تو کہتا ہے دل دریاؤں سمندروں ڈونگے میں کہتا ہوں دل آسمانوں اونچے جو رب دے ذکر نال تازے رہندے. تو کہتا ہے گہرے ہیں میں کہتا ہوں نفاق سے پاک دل اللہ کے ذکر سے مزین دل پیغمبر کی سنت سے سرشار دل پیغمبر پر تڑفنے والا دل ہوتا کیا ہے. ایک آیا ہونے والا آ کر کہتا ہے محبوب میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں میرے ذمہ نمازیں کیا ہے. کہا 5 وقت کی نماز اگر نفل ہو تو تیری مرضی. 1 مہینے کے روزے نفلی رکھنا چاہتا ہے تو تیری مرضی. کہا زندگی میں 1 بار حج اگر نفلی عمرہ کرنا چاہتا ہے تو تیری مرضی. پھر کہا محبوب اس کے علاوہ میرے ذمہ کیا ہے. اگر تو صاحب ثروت ہے تو زکات دے صدقہ کرنا چاہتا ہے تو تیری مرضی. سیکھا دین پیغمبر سے ادھر ادھر نہیں دیکھا پلٹتے ہوئے اپنی سواری پر بیٹھا ہے. اللہ اکبر پیچھے پلٹا جلتے جلتے ایک جملہ کہہ دیا کہ محبوب مجھے پیدا کرنے والے رب کی قسم ہے جو آپ سے سیکھ کر جا رہا ہوں یہ ہے مسلک اہل حدیث. یہ اہل حدیث کا معیار یہ اہل حدیث کا وقار یہ اہل حدیث کی عزت ہے یہ اہل حدیث کا بول ہے یہ اہل حدیث کی فکر ہے یہ اہل حدیث کی سوچ ہے. پلٹتے ہوئے کہتا ہے آقا جو سیکھا ہے نہ اس کو بڑھاؤں گا نہ اس سے گھٹاؤں گا. کملی والے کے لب حرکت میں آتے ہیں. آقا فرماتے ہیں جس نے جنتی دیکھنا ہو اس کو دیکھ لے. تھوڑا پیچھے جاتا ہے اونٹ کا پاؤں سوراخ میں آیا گرا من کا ٹوٹا چلا گیا. آقا کو اطلاع ہوتی ہے. دونوں روایت علماء موجود ہیں. آقا فرمائے اس نے کام تھوڑا کیا ہے جنت پا گیا ہے. ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس طرح ہاتھ اپنی آنکھوں پہ رکھا اور کہا معیار حق کی وجہ سے میرے صحابی کی جنت کی حوریں استقبال کے لیے آئی. ایسے بنو. والا ذکر اللہ اکبر. اللہ کا ذکر تو بہت بڑی سعادت ہے. حضرات اکرامی قدر بات آگے نہ چلی جائے سنیے گا کہ جس نے رب کا ذکر دنیا کی ہر چیز کر رہی ہے میں عرض کر رہا تھا وہ ایک بزرگ کمال کے جملے کمال کی بات کر کے گیا. کہتا ہے سلام اس نے ماشاءاللہ ماشاءاللہ واہ واہ. کہنے والے نے
میری باتوں کی تائید اس طرح کی ہے، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے، کس سے مانگے کہاں جائیں. میں ویسے تو نہیں پڑھ سکوں گا جیسے ساجد صاحب پڑھیں گے، لیکن شاید ان کی شگردی میں آ جائے. کس سے مانگیں کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے، کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر مجھ کو کیا کون ہے. جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، پھر کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے. سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے. اولیاء تیرے محتاج، سب محتاج ہیں. اور نبی علیہ السلام نے صحابہ کی تربیت ایسی کی کہ اگر ان کی جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹتا تھا تو وہ بھی اللہ سے مانگتے تھے. اولیاء تیرے محتاج، اے رب کل تیرے بندے ہیں سب انبیاء و رسول. ان کی عزت کا باعث، ان کی عزت کا باعث ہے نسبت تیری، ان کی پہچان تیرے سوا کون ہے. سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے. ذرا توجہ کیجئے، انبیاء اولیاء اہل بیت نبی تابعین و صحابہ پہ جب بنی. انبیاء اولیاء اہل بیت نبی تابعین و صحابہ پہ جب بنی. گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی، تو نہیں تو پھر مشکل کشا کون ہے. کیوں مانگتے ہو غیر کے دربار سے، وہ کون سا کام ہے جو ہوتا نہیں میرے پروردگار سے. جی جی حضرات ذرا توجہ کریں. میں نے یہ کہا کہ اللہ کے فضل و کرم سے کہ چار باتیں ہیں، ان کی طرف ذرا توجہ کرو گے تو بات سمجھ آ جائے. کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی، یہ قرآن کا ترجمہ ام یجیب المضطر اذا دعا. کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی، کس کے ہاتھوں میں کنجی ہے مقسوم کی. رزق پہ کس کے پلتے ہیں یہ شاہ و گدا، مسندارا کے بس میں عطا کون ہے. سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے. کس سے مانگے کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے. اہل فکر و نظر سب جانتے ہیں تجھے، کچھ نہ ہونے پہ بھی پہچانتے ہیں تجھے. اے نصیر اس کو تو فضل باری سمجھ، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے. یہ بھی اللہ کی رحمت، اس کی مہربانی ہے کہ وہ تجھے نواز رہا ہے، اس لیے اللہ کا شکر ادا کرنا. والا ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد بہت بڑی چیز ہے. اللہ
پاک کو یاد کرو، صبح اٹھتے ہوئے، رات کو سوتے ہوئے، جاگتے چلتے پھرتے ہوئے اپنی زبان پر اپنے رب کا ذکر جاری رکھو۔ جب تم اللہ کو یاد کرو گے اللہ تم کو یاد کرے گا۔ تم اللہ کو زمینوں پر یوں یاد کرو گے، کبھی تنہائی میں، کبھی رات کے اندھیروں میں، کبھی دن کے سویروں میں۔ اللہ جب بھی تمہیں یاد کرے گا فرشتوں میں یاد کرے گا۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العالمین۔